2009 یعنی آج سے 15 سال پہلے 28 دسمبر کو یوم عاشور کا جلوس اپنے روایتی راستے پر رواں دواں تھا کہ لائٹ ہاؤس کے قریب جلوس کے ہیڈ پر اچانک ایک بم دھماکہ ہوا اور اس بم دھماکے میں 48 افراد شہید ہو گئے اور ان شہیدوں میں میرا 6 سال کا بیٹا اور میری 12 سال کی بھانجی انزلہ حنیف بھی شامل ہے۔ یہ ایک رینڈم ویڈیو ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے مجھے خیال آیا کہ ریکارڈ کرنی چاہیے۔ یہ کسی جرنلسٹ کی ویڈیو نہیں ہے، یہ ایک باپ کی، ایک ماموں کی اور ایک دہشت گردی کے شکار پاکستانی کی ویڈیو ہے۔ بہت سے سوالات ہیں جو اس واقعے کے بعد مجھ سے کیے گئے، تو سوچا کہ ان کے کچھ جوابات آج دیے جانے چاہیے اور کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جو پچھلے 15 سال میں میرے دل کے اندر تھیں اور میں نے سوچا کہ آج وہ باتیں بھی کم از کم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سے ضرور شیئر کر دوں۔ اس واقعے کے حوالے سے ایک سوال مجھ سے بارہا ہوا کہ آپ تو اہل تشیع نہیں ہیں، پھر آپ اس دن اپنے بچوں کے ساتھ جلوس میں کیا کر رہے تھے؟ میں اہل تشیع نہیں ہوں، لیکن حسین تو سب کے ہیں نا۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو لائنز ایریا میں رہا کرتے تھے، ہمارے والدین 9 اور 10 محرم کو ہاتھ پکڑ کے ہمیں روڈ پر لے آتے تھے۔ اسکول لائف میں اسکاؤٹنگ جوائن کی تو 8، 9 اور 10 اسی طرح ایم اے جنرل روڈ پر گزرا کرتے تھے۔ جب پروفیشن میں آئے تو 8، 9 اور 10 اسی طرح کوریج کرتے ہوئے ایم اے جنرل روڈ پر گزرا کرتے تھے۔ میں اس دن اپنے بچوں کو اپنے ساتھ آفس لے کر آیا تھا اور یہ بات تو سب لوگ تقریباً جانتے ہی ہیں کہ میرے 21 سال جیو میں گزرے ہیں۔ جیو کا دفتر آئیے چندی گڑھ روڈ پر واقع ہے اور میرا کوئی ارادہ اپنے بچوں کو لے کر جلوس میں جانے کا اس دن نہیں تھا، لیکن دفتر میں بیٹھے بیٹھے مجھے رپورٹرز کی ڈیوٹی چیک کرنے کے لیے، جن کو اس دن اسائن کیا تھا جلوس کی کوریج کے لیے، مجھے ایم اے جنرل روڈ پر جانا پڑا اور اس موقع پر میں نے اپنے بچوں کو اس دفتر میں چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ چھوٹے بچے تھے، انہیں دفتر میں چھوڑتا بور ہوتے، بس یہ اور ساتھ ہی یہ بھی جو میں نے پہلے کہا کہ چونکہ بچپن ایم اے جنرل روڈ پر گزرا، اسکول لائف ایم اے جنرل روڈ پر گزری، تو ذہن میں یہ بھی تھا کہ بچوں کو بھی دکھایا جائے کہ زندگی میں کیا کیا ہوتا ہے۔ بس یہی سوچ کر میں اپنے بچوں کو لے کر اس مقام پر پہنچ گیا تھا۔ عموماً یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اس مقام پر میں کیسے پہنچ گیا، کیونکہ بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی کہ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید میں اس وقت اس مقام پہ بھی نہ ہوتا۔ لیکن اس واقعے کو تسلی دینے کے لیے، اس پر خود کو تسلی دینے کے لیے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، میں ہمیشہ پوچھنے والوں کو حضرت سلیمان کے دربار کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک شخص موجود تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آئے۔ وہ اس شخص کو وہاں دیکھ کر چونکے اور جب چلے گئے تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ حضرت سلیمان نے اس شخص کو بتایا کہ یہ حضرت اسرائیل تھے جو اللہ کے حکم پر لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے یہاں سے کوسوں دور ایک اور مقام پر پہنچا دے۔ حضرت سلمان نے ہوا کو حکم دیا اور اس شخص کو اس مقام سے کوسوں دور پہنچا دیا گیا۔ بعد میں جب حضرت اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دوبارہ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ آپ اس شخص کو میرے پاس دیکھ کر کیوں چونکے تھے؟ حضرت اسرائیل نے جواب دیا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے کچھ دیر کے بعد اس شخص کی روح اس مقام سے بہت دور قبض کرنی ہے اور وہ شخص آپ کے پاس موجود تھا۔ یہ واقعہ مجھے وہ تمام چیزیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جو اس دن ہوئی، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر وہ
نہ ہوتی تو شاید میں اس مقام پر بھی نہیں. میں جب آفس سے نکلنے لگا تو میں جس گاڑی میں بس روڈ پہنچا وہاں سے میرا ارادہ تھا کہ میں بچوں کو آرام باغ تک پیدل لے کر جاؤں گا اور وہاں سے انہیں جلوس کا منظر دکھا کر وہاں سے واپس آ جاؤں. لیکن میں جب جامع کلات کے مقام پر پہنچا تو وہاں پر سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کنٹینر پر کنٹینر رکھ کر اس طرح سے بند کر دیا گیا تھا کہ آپ دوسری طرف جھانک بھی نہیں سکتے تھے. میں بچوں کو لے کر واپس ہوا اور میں نے راستے سے آفس فون کیا کہ جلوس میں موجود کوئی گاڑی جس پر اسٹیکر لگا ہوا ہو وہ بس روڈ پر آ جائے اور مجھے کھارا در میٹھا در کے راستے سے جلوس میں لے جائے. ایسا ہی ہوا. ہم واپس بس روڈ پہنچے, گاڑی آئی, گاڑی میں بیٹھے اور جو لوگ کراچی کے محل وقوع سے واقف ہیں اور انہوں نے کھارا در میٹھا در کا تھانہ دیکھا ہوا ہے انہیں اندازہ ہوگا کہ اس سے تھوڑی ہی اس کے بالکل ساتھ ہی جو ہے ایک گلی سے جو جلوس ہے وہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در تک جاتا ہے. میں جب کھارا در کے مقام پر پہنچا تو وہاں پر رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی تھیں, اسکاؤٹس کھڑے ہوئے تھے. ایک اسکاؤٹ نے گاڑی کو دوبارہ انٹری دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ گاڑی جلوس سے باہر کیوں گئی تھی, اب اس کا اسٹیکر ایکسپائر ہو چکا ہے, یہ اب جلوس کے اندر نہیں جا سکتی. میں دروازہ کھول کر اترنے لگا تو اسکاؤٹ نے مجھے دیکھا اور پہچاننے کے بعد کہا کہ آ جائیں فہیم بھائی آپ آ جائیں. اس نے رکاوٹیں ہٹا لی. میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو اس وقت کے ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے ایس ایس پی محب علی, اب تو ریٹائر ہو گئے ہیں. وہ مجھے نظر آئے, میں نے انہیں دیکھ کر ہاتھ ہلایا لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تو میں نے انہیں فون کیا. میں نے کہا آپ دعا سلام سے بھی گئے. محب علی نے کہا کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں بھی آپ کے پاس گاڑی میں تھا, ابھی آپ کے پاس سے ہی گزرا ہوں. میں نے کہا نہیں آپ رکیں, پہلے میرے پاس شربت پیجیے گا پھر آپ جائیے. انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں میرے ساتھ بچے بھی ہیں, میں بس جلدی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا. یہ کہہ کر میں محب علی کے پاس بھی نہیں رکا. میں جس وقت جلوس کے ہیڈ پر پہنچا ہوں تو یہ مقام لائٹ ہاؤس کا تھا. یہاں اترنے کے بعد میں جلوس کے ساتھ ہی چل کر آگے بڑھ جانا چاہتا تھا لیکن اسی مقام پر میری نظر اچانک جو ایک سبیل کا کیمپ تھا جو اس مقام پر لگایا گیا تھا اس میں پڑی. تو وہاں ہمارے ایک دوست کامران نظر آئے جو دی نیوز میں رپورٹر تھے. کامران نے جیسے ہی مجھے دیکھا وہ آگے آئے, انہوں نے کیمپ کی رسیاں اٹھائیں اور مجھ سے کہا کہ اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ. میں ان کے کہنے پر اندر چلا گیا. وہاں ہمارے کچھ اور دوست اداکار ساجد خان بھی وہیں تھے, ہمارے ایک اور سینئر جرنلسٹ عابد علی سید ان کی فیملی بھی وہیں تھی, کچھ اور دوست بھی وہیں تھے. میں اندر آ گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں بس روڈ سے جامع کلات تک چلا جاتا اور وہاں میرے لیے یہ ایکسس ہوتا کہ میں بچوں کو جلوس دکھاؤں تو میں شاید وہیں سے واپس پلٹ جاتا. اگر کھارا در کے مقام پر مجھے اسکاؤٹ اندر نہیں آنے دیتا یا میں محب علی کے پاس رک جاتا یا اس کیمپ میں مجھے کامران نظر نہ آتے تو شاید میں اس مقام پر نہیں رکتا. خیر, جب میں اس مقام پر پہنچ گیا اور جو دوست وہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر میں بات کر رہا تھا, اسی دوران وہ جلوس جو رکا ہوا تھا اس نے چلنا شروع کر دیا. بچے میرے پاس سے اٹھ کر جو ٹیبلز لگی ہوتی ہیں سبیل کے کیمپ میں اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے. ایک خبر مجھے کنفرم کرنے کے لیے اس وقت کے کراچی پولیس چیف وسیم احمد کو فون کرنا پڑا. میں بھی ان سے بات ہی کر رہا تھا کہ چند فٹ کے فاصلے کے اوپر بم دھماکہ ہوا. وسیم احمد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے دھماکے کی آواز میری کال پر سنی. دھماکے کے بعد میرے حواس سلامت رہے. جب دھماکہ ہوا تو میں نے آنکھیں بند کر دی. تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو میرے ارد گرد تاریکی تھی, اندھیرا سا تھا, دھواں تھا, اس کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا. میں نے آنکھیں پھر بند کر دی. تھوڑی دیر بعد پھر میں نے جب آنکھیں کھولی تو اندھیرا تھوڑا بہت چھٹ چکا تھا, دھواں تھوڑا بہت چھٹ چکا تھا, لیکن ابھی بھی منظر پوری طرح سے واضح نہیں تھا. میں نے دوسری مرتبہ آنکھیں بند کر لی
اور کچھ دیر کے بعد جب تیسری مرتبہ میں نے آنکھیں کھولی تو منظر بہت واضح تھا. میں نے جیسے پہلے کہا کہ میرے حواس سلامت تھے اور شاید میرا رب مجھے دکھانا چاہتا تھا. میں نے جب اپنے ارد گرد دیکھا تو میرے ارد گرد یا تو لاشیں تھیں یا زخمی تھے یا آزاد تھے. ایک صاحب نے مجھے یہاں سے میری قمیض کو شرٹ کو پکڑا ہوا اور انہوں نے بہت ہی التجائی انداز میں اسے کہا کہ مجھے بچا لو مجھے بچا لو. میں نے ان کے ہاتھ پر بہت پیار سے ہاتھ پھیرا. میں نے کہا کہ میں خود بھی زخمی ہوں. میرے ساتھ کیا ہوا تھا اس لمحے مجھے نہیں پتا تھا. میں جس کرسی پر بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہ گیا. میرے جسم میں ایک شدید تکلیف کا احساس تھا جس سے یہ تو پتہ چل رہا تھا کہ میں بھی زخمی ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ اڑ گیا ہے یا وہ سلامت ہے یا کیا ہے. مجھے نہیں پتا چل رہا. ان صاحب نے مجھے دیکھا اوپر سے نیچے تک، وہ خاموش ہو گئے. ان کی دونوں ٹانگیں اٹھ چکی اور یہ وہی گلو بھائی تھے جن کے ساتھ بیٹھ کر میں کچھ دیر پہلے باتیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے کامران کی زندگی رکھنا تھی. کامران اسی لمحے پانی کی چھوٹی ٹنکی لینے برابر والی گلی تک گئے تھے. وہ دھماکے کی آواز سن کر دوڑتے ہوئے آئے. میں نے کامران کو دیکھ کر کہا کامران میرا بیٹا. اب میرا بیٹا مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا. یہ بھی مجھ پہ رب کا کرم ہے کہ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا اور میں نے اسے اس کے شوز اور اس کے کپڑوں سے اسے پہچانا. کامران نے بازل کو اٹھایا. اسی وقت ایمبولینسز جب لگنا شروع ہو گئی تھیں ان میں ڈالا اور ایمبولینس بازل کو لے کر روانہ ہو گئی. انزلنا مجھے اس لمحے وہاں نظر نہیں آئی. ایک اور ایمبولینس میں مجھے بھی منتقل کیا گیا. پہلے جناح اسپتال اور پھر وہاں سے آغا خان اسپتال لے جایا گیا. کئی گھنٹوں تک دونوں بچوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. میری فیملی، آفس کولیگز، جن کو یہ پتا تھا کہ میں بچوں کو اس دن آفس لایا تھا، وہ سب بچوں کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے. اور کئی گھنٹوں کے بعد دونوں بچوں کا پتہ چلا کہ وہ سول اسپتال میں ہیں اور دونوں شہید ہو چکے ہیں. بڑا مشکل وقت تھا. میں نے اپنے گھر پر خود اس کی اطلاع دی. اپنی بہن، اپنی بیگم کو اس سانحے کا بتایا. میں کوئی 10 دن آغا خان اسپتال میں تھا اور ان 10 دنوں کے دوران میں کئی ہزار لوگوں سے ملا اور شاید کئی ہزار مجھ سے ملے بغیر واپس چلے گئے. لوگ ملنے آتے تھے، پھول لے کر آتے تھے، مجھ پر اپنی محبتیں نچھاور کرتے تھے. یہ ایک ایسا وقت تھا کہ جس وقت میں نے بہت زیادہ لوگوں کی محبتیں حاصل کی ہیں، سمیٹی ہیں. لیکن اس وقت ایک سوال تھا جو ذہن میں بار بار اٹھتا تھا کہ کیا ہمارا یہ سمجھنا ٹھیک ہے کہ ہمارے بچے شہید ہو گئے. مجھ سے ملنے جہاں اور بہت سے لوگ آئے، وہاں 2 مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام بھی آئے، جن میں ایک علامہ ساجد نقوی اور دوسرے امیر جماعت اسلامی منور حسن بھی شامل تھے. میں نے ان دونوں اصحاب سے ایک سوال کیا کہ کیا ہمارے بچے شہید ہیں اور ہم شہداء کے والدین ہیں. اور دیکھیے کہ دونوں کی جانب سے مجھے ایک ہی جواب ملا. دونوں نے کہا کہ شہداء کی 40 سے زائد اقسام. وہ بھی شہید ہے جو دیوار کے گرنے سے اس کے نیچے دب کر مر جائے. وہ بھی شہید ہے جو آگ میں جل کر مر جائے. وہ بھی شہید ہے جو پانی میں ڈوب کر مر جائے، یعنی جو ناگہانی میں چلا جائے وہ شہید ہے. اور وہ بھی شہید ہے جو کمسنی میں چلا جائے. اور آپ کے بچوں کے پاس تو شہادت کی ڈبل ڈگری ہے. اس چیز نے ہماری فیملی کو بہت زیادہ صبر دیا اور ایک اور چیز بھی شاید اس صبر کی راہ میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوئی. وہ میرا زخمی ہو جانا تھا.
میری فیملی جب مجھ سے ملنے آتی تھی تو خود پر کنٹرول رکھ کر آتی تھی، اور جب میں ان سے ملتا تھا تو میں خود پہ بڑا کنٹرول رکھ کر ان سے ملتا تھا. اور اس چیز نے ہمیں اس سانحے کو برداشت کرنے کی، اس غم کو برداشت کرنے کی ایک ہمت دی. اور وقت تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بڑا مرہم ہوتا ہے. یہ واقعہ ہونے کے بعد جو اس واقعے پر میرے کچھ اعتراضات تھے اس کی تفتیش کے اوپر، وہ ہمیشہ رہے اور آج بھی ہیں. اس واقعے کے بعد 23 جنوری 2010 کو، یعنی ابھی سانحہ عاشور کو ہوئے مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، پولیس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے اس واقعے کے ملزمان کو گرفتار کر لیا. کراچی کے علاقے ہاکس بے میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد 4 ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا. مرتضیٰ عرف شکیل، محمد ثاقب فاروقی، وزیر محمد اور مراد شاہ، اور ان تینوں کا تعلق جند اللہ سے بتایا گیا. میرا اس وقت بھی ایک اعتراض تھا اور یہ اعتراض آج بھی ہے کہ جند اللہ نے کبھی بھی شیعوں کو ٹارگٹ نہیں کیا تھا. جند اللہ نے کور کمانڈر پر حملہ کیا، مرینا کلب پر حملہ کیا، PACC کے باہر اٹیک کیا، آواری ٹاور کے باہر بم دھماکہ کیا، شہر میں پولیس اسٹیشن اور رینجرز کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا، لیکن اس نے شیعوں کے اوپر کبھی حملہ نہیں کیا. اور پھر جند اللہ کے یہی لوگ 6 مہینے کے اندر 26 جون 2010 کو سٹی کورٹ سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو. کہا یہ جاتا ہے کہ ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور وہاں پر ان کے ساتھیوں نے انہیں چھڑانے کے لیے پولیس پر حملہ کیا. 3 ملزمان مرتضیٰ عرف شکیل، محمد ثاقب فاروقی اور وزیر محمد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور مراد شاہ پولیس کی جوابی فائرنگ سے موقع پر ہی مارا گیا. متضاد اطلاعات ہیں کہ ان میں سے کوئی 2 ملزمان افغانستان میں ڈرون اٹیک میں یا سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے، لیکن اس کی کبھی تصدیق نہیں ہو سکی. عدالت نے 7 اکتوبر 2010 کو ان ملزمان کے دائمی وارنٹ کی گرفتاری جاری کی، اور یہ کیس آج سرد خانے کی نظر ہو چکا ہے. مجھ سمیت 48 افراد جو اس واقعے میں جن کے پیارے شہید ہوئے یا جو لوگ زخمی ہوئے، وہ آج بھی انصاف کے منتظر ہیں. ان کے لیے انصاف دور آسمان پر چمکتا ہوا چاند ہے. یہ ملزمان دوبارہ گرفتار نہیں ہو سکے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ متضاد اطلاعات ہیں، یہ ملزمان گرفتار ہونے چاہیے تھے، ان کے ماسٹر مائنڈ گرفتار ہونے چاہیے تھے. اس واقعے کے حوالے سے مختلف رخوں پر تفتیش کی گئی، اور اس حوالے سے بھی تفتیش ہوئی کہ اس واقعے کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے، لیکن بعد میں وہ سیاسی جماعت اس میں ملوث نہیں پائی گئی. اور اس کی وجہ یہ بھی بنی تھی، اس شک کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بنی تھی کہ اس واقعے کے بعد جس طرح سے MA جناح روڈ پر مختلف مارکیٹس کو نظر آتش کیا گیا، تو سمجھا یہ جا رہا تھا کہ شاید کوئی باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن سیاسی جماعت کی جو ملوث ہونے کے جو ایک شواہد تھے وہ نہیں ملے، اور سیاسی جماعت کو جو ہے اس واقعے کی تفتیش سے نکال دیا گیا. لیکن جند اللہ پر میرا آج بھی اعتراض ہے، اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی مناسب اور صحیح سمت میں تفتیش نہیں ہوئی. 15 سال کے بعد میں آج بھی انصاف کا طالب ہوں. مجھ سمیت وہ تمام لوگ انصاف کے طالب ہیں جو اس واقعے میں یا اس جیسے کسی بھی دہشت گردی کے واقعے میں ان کے پیارے چلے گئے یا وہ خود زخمی ہو گئے. انہیں انصاف ملنا چاہیے. آج ایک دعا یہ تو بنتی ہے کہ یا اللہ ہمارے ملک کو دہشت گردی کے اس افرید سے بچا لے. یا اللہ اس واقعے میں یہ جیسے دہشت گردی کے دیگر واقعات میں جو لوگ بھی ملوث ہیں انہیں کے اپنے کردار تک پہنچا. اس ملک کو ایک امن کا گہوارہ بنا دے میرے رب.
اور ہم سب کو آپس میں اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔